بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ ناظرین محترم، غزوات النبی کے عنوان پہ ہمارا یہ سلسلہ وار پروگرام چل رہا ہے۔ اس سے پہلے ہم نے مختلف سرایا کا ذکر آپ کے سامنے کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 10-11 سالہ مدنی زندگی میں بہت سارے غزوات بھی ہوئے اور بہت سارے سرایا بھی ہوئے۔ ان سرایا میں تیسرا بڑا سریہ سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ جس طرح کی گزشتہ پروگرام میں حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے میں عرض کر چکا ہوں، کبار صحابہ اکرام میں سابقون الاولون میں سے ہیں، اور حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، یعنی وہ 10 صحابہ جن کے لیے مشہور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنت کی بشارت دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کی سربراہی میں 80 مہاجرین کا ایک قافلہ قریش کے ایک قافلے کے تعاقب میں بھیجا، اور اس غزوے کو سریے کو سریہ سعد ابن ابی وقاص بھی کہا جاتا ہے۔ جحفہ اور مکہ کے درمیان ایک مقام ہے جسے مقام خرار کہا جاتا ہے۔ یہاں تک حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ گئے۔ اس قافلے کا پرچم بھی سفید تھا، اور پرچم حضرت مقداد ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں تھا۔ یہ قافلہ گزر گیا، مسلمان اس کے تعاقب میں گئے لیکن اس قافلے تک نہ پہنچ سکے۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے بڑی احتیاط برتی اس سفر میں۔ ہم دن کے وقت کہیں کسی خفیہ مقام پر آرام کرتے تھے، اور رات کے وقت ہم چلتے تھے تاکہ کسی کو ہماری نقل و حرکت کا علم نہ ہو۔ اور یہ جنگی حکمت عملی تھی حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کو، اور ایک حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تعالیٰ نے بے پناہ صلاحیتوں سے نوازا تھا، جو خلفائے راشدین کے زمانے میں جب انہیں مختلف مہمات پر بھیجا گیا، مختلف جنگوں پر بھیجا گیا، تو وہاں حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کے اندر جو صلاحیتیں تھیں وہ کھل کر سامنے، اور کتنے بڑے بڑے علاقے حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی خداداد صلاحیتوں کے ذریعے فتح کیے۔ بہرحال یہ سریہ سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ میں لڑائی کی نوبت نہیں آئی، اور بغیر لڑائی کے مسلمان واپس آ گئے۔ اس کے بعد 2 ہجری میں پہلا جو سریہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا، اس کا واقعہ بڑا دلچسپ بھی ہے، اور سرایا میں اپنی اہمیت کے حوالے سے انتہائی اہم ترین سریہ ہے۔ اس سریہ کو سریہ عبداللہ ابن جہش کہا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن جہش رضی اللہ تعالی عنہ بھی ایک مشہور صحابی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 یا بعض روایات میں آتا ہے 12 صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ایک مختصر سا لشکر حضرت عبداللہ ابن جہش رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے کیا، اور انہیں ایک رخ پہ سفر کرنے کے لیے ارشاد فرمایا، اور ساتھ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خط دیا، ایک تحریر دی، اور ارشاد فرمایا کہ 2 دن کی مسافت کے بعد یہ میرا خط پڑھنا۔ حضرت عبداللہ ابن جہش رضی اللہ تعالی عنہ اسی سمت پہ جس کا تعین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا سفر کرتے رہے، اور 2 دن کے بعد جا کر جب تحریر پڑھی تو حضرت عبداللہ ابن جہش رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا، اس میں لکھا ہوا تھا کہ تم جس سمت پہ سفر کر رہے ہو اپنے سفر کو جاری رکھو، اور مکہ اور طائف کے درمیان ایک مقام ہے جس مقام کا نام بطن نخلہ ہے، وہاں پر جاؤ، قریش کا ایک
تجارتی قافلہ ہے اس قافلے کی ٹو میں لگ جاؤ اور ان کے بارے میں اور قریش کی نقل و حرکت کے بارے میں پوری معلومات لے کر آؤ اور وہ معلومات ہم تک پہنچاؤ۔ حضرت عبداللہ ابن جحش 2 دن کی مسافت یعنی مسلسل سفر کرتے رہے اور سفر کرنے کے بعد یہی بطن نخلہ میں پہنچے۔ جب بطن نخلہ میں پہنچے تو آپ کا آمنا سامنا قریش کے ایک قافلے کے ساتھ ہو گیا۔ یہ ایک تجارتی قافلہ تھا اور اس قافلے میں بہت سارا تجارتی سامان تھا، جس میں بہت بڑی تعداد میں کشمش بھی تھی، چمڑا بھی تھا اور بہت سارا تجارتی مال تھا۔ اور یہاں اس قافلے میں صرف 4 افراد تھے جو اس قافلے کی حفاظت کر رہے تھے۔ ان 4 افراد میں عبداللہ ابن مغیرہ کے 2 بیٹے عثمان اور نوفل تھے، اور اسی طرح حکیم ابن کیسان اور عامر ابن خزرمی، یہ 4 افراد اس قافلے میں تھے۔ یہاں پر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو ایک مشکل پیش آئی۔ رجب المرجب کا آخری دن تھا۔ صحابہ اکرام نے آپس میں مشورہ کیا کہ حرمت والا مہینہ ہے، اگر اس مہینے میں ہم حملہ کریں گے تو حرمت والے مہینے کا تقدس پامال ہوگا، اور اگر آج کے دن ہم حملہ نہیں کرتے ہیں تو کل یہ لوگ حدود حرم میں داخل ہو جائیں گے، اور جو من دخلہ کان آمنا، جو حدود حرم میں داخل ہو گیا وہ اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے امن حاصل ہے۔ اس لیے حدود جو حرم کی ہیں ان کا تقدس بھی پامال نہیں کیا جا سکتا، حرمت والے جو 4 مہینے ہیں ان کا تقدس بھی پامال نہیں کیا جا سکتا۔ اب کیا کیا جائے؟ بہرحال حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے آپس میں مشورہ کیا، 10 یا 12 تعداد تھی، بلکہ 2 صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اس قافلے میں راستے میں ان کا اونٹ گم ہو گیا، اور اونٹ گم ہونے کی وجہ سے وہ اس قافلے سے بچھڑ گئے تھے۔ ان میں ایک حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ اور ایک حضرت عتبہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے، جو اپنا اونٹ گم ہونے کی وجہ سے راستے میں رہ گئے۔ ٹوٹل 8 یا 10 صحابہ اکرام تھے جنہوں نے مشورہ کیا کہ ہم ان کے اس قافلے کے اوپر حملہ کر دیتے ہیں، مال غنیمت حاصل ہوگا، جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیتے ہیں۔ تو اس قافلے کے اوپر حملے کے ارادے سے جب مسلمان آگے بڑھے، تیر چلایا تو تیر سے سب سے پہلے عامر ابن خزرمی کو تیر لگا اور اس کا کام تمام ہو گیا۔ نوفل بھاگنے میں کامیاب ہو گیا، اور باقی جو 2 افراد بچے تھے، ایک عثمان اور ایک حکیم ابن کیسان، ان دونوں کو صحابہ اکرام نے گرفتار کیا، اور قافلے کے تمام سامان سمیت یہ سارے کے سارے روانہ ہو گئے مدینہ کی طرف۔ اور انہوں نے آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مال غنیمت بھی رکھا جو کچھ قافلے سے ان کو حاصل ہوا تھا، اور اسی طرح گرفتار شدگان کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا، جس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت ناراضگی کا اظہار کیا۔ اس ناراضگی کی کچھ وجوہات تھی، جس میں ایک وجہ تو یہ تھی کہ آپ نے حرمت والے مہینے کے تقدس کو پامال کیا۔ دوسرا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تمہیں اس کام کے لیے نہیں بھیجا تھا، میں نے صرف تمہیں اس لیے بھیجا تھا کہ تم ان قافلوں کی خبر مجھ تک پہنچاؤ اور ان کی نقل و حمل جو ہے اس کی اطلاع مجھ تک پہنچاؤ، تمہیں لڑائی کے لیے میں نے نہیں بھیجا تھا۔ اور تیسری وجہ شاید یہ بھی ہو سکتی ہے کہ حرمت والے مہینہ کا جب تقدس پامال ہوا تو اسے قریش مکہ نے ہتھیار کے طور پہ استعمال کیا، اور قریش مکہ نے پوری دنیا میں مسلمانوں کے خلاف جو ہے وہ پیغامات رسانی شروع کر دی کہ انہوں نے حرمت والے مہینے کے تقدس کو پامال کیا، یہ زیادتی کرنے والے ہیں، اور ایک بہت بڑا ایک سمجھ لیں کہ طوفان بدتمیزی برپا ہو گیا مسلمانوں کے خلاف۔ حضرت عروہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد جتنی بھی جنگیں مسلمانوں کی کفار کے ساتھ ہوئی ہیں، یہی سریہ اور یہی لڑائی ہے، باقی تمام لڑائیوں کا سبب یہی لڑائی بنی۔ جب کفار کی طرف سے لان تان بہت زیادہ شروع ہو گیا، قریش مکہ نے اس بات کو بہت زیادہ ہوا دی، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل امین علیہ السلام کے ذریعے قرآن مجید میں باقاعدہ آیات نازل فرمائی اور مسلمانوں کو تسلی دی۔ یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ قل قتال فیہ کبیر وصد عن سبیل اللہ، کہ آپ سے اشہر حرم میں پوچھ رہے ہیں قتال کرنا کیسا ہے، تو ان سے کہہ دیجئے کہ اگرچہ ایک ناپسندیدہ عمل ہے، بہت بڑا گناہ ہے، لیکن جو اللہ کے راستے سے روکنے والا ہے وہ اس سے بڑا گناہ کرنے والا ہے۔
جو آپ کو مسجد حرام جانے سے روکتا ہے، اللہ کی عبادت سے روکتا ہے، اللہ تعالیٰ کے دین کے معاملات میں رکاوٹ پیدا کرتا ہے، وہ اس سے بڑا جرم کر رہا ہے، وہ اس سے بڑے جرائم کا مرتکب ہے۔ اس طرح ان حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جنہوں نے یہ لڑائی لڑی تھی، سمجھ لیں کہ ان الفاظ میں ان کی صفائی پیش ہوگی۔ اور بعد میں آنے والے جتنے بھی لڑائیاں لڑی گئی ہیں، جتنے بھی غزوات ہوئے ہیں، حضرت عروہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہ لڑائی ان کا سبب بنی ہے۔ یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 2 قیدی لائے گئے تھے، ان دونوں قیدیوں کو چھوڑ دیا اور مقتول عمر خضرمی جو تھا اس کی باقاعدہ دیت ادا کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور جتنا مال لایا تھا وہ مال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش مکہ کو واپس کر دی۔ بہرحال یہ مختصر سے احوال تھے سریہ عبداللہ ابن جہش کے، اور میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ یہی سریہ ہے جو باقی تمام لڑائیوں کا سبب بنا ہے۔ اس کے بعد غزوہ بدر سے پہلے ایک اور اہم سریہ ہے جس سریہ کا نام ہے سریہ عمیر ابن عدی۔ سریہ عمیر ابن عدی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے دوسرے سال رمضان کے ابتدائی دنوں میں قریش مکہ کے ایک قافلے کے تعاقب میں حضرت عمیر ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شاعرہ خاتون تھی جو اپنے اشعار میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجو بیان کیا کرتی تھی، صحابہ اکرام کی ہجو بیان کیا کرتی تھی، مسلمانوں کے خلاف اشعار لکھا کرتی تھی، اور یہی خاتون ہے جس کے جواب میں حضرت حسان ابن ثابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کیا کرتے تھے اور اس کے اشعار کا جواب دیا کرتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ ارشاد فرمایا کہ کون شخص ہے جو میری طرف سے جائے اور اس عورت کو گرفتار کر کے پکڑ کے لے آئے۔ یہ خاتون حضرت عمیر ابن عدی رضی اللہ تعالی عنہ کی رشتے میں بہن لگتی تھی۔ جب انہوں نے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کے ارشاد فرما رہے ہیں تو چونکہ رشتہ داری تھی، تعلق داری تھی، تو یہ باقی صحابہ اکرام سے آگے بڑھے اور فوراً اس خاتون کے پاس پہنچ گئے۔ وہ خاتون کھجور کا کاروبار کرتی تھی۔ اس خاتون کے پاس یہ گئے اور تلوار ہاتھ میں تھی، اور اس سے جا کر پوچھا کہ تمہارے پاس کھجوریں ہیں؟ اس نے کھجوریں دکھائی۔ حضرت عمیر ابن عدی رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ اس سے بہتر کوئی کھجوریں ہیں تمہارے پاس؟ تو اس خاتون نے کہا ہاں گھر کے اندر ہیں، آؤ گھر کے اندر دیکھ لیں۔ جب وہ گھر کے اندر گئے تو حضرت عمیر ابن عدی رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ اور کوئی بھی دیکھنے والا نہیں ہے، ادھر ادھر سے کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، تو فوری طور پہ حضرت عمیر ابن عدی نے تلوار نکالی اور اس عورت کا کام تمام کر دیا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخیاں کیا کرتی تھی، اور فوراً آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی اطلاع دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی خوشی کا اظہار کیا، حضرت عمیر ابن عدی رضی اللہ تعالی عنہ کو بہت ساری دعاؤں سے نوازا تھا۔ یہاں سے ایک بات جس کا ہمیں علم ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو گستاخ ہیں ان کی سزا یہی بنتی ہے کہ ان کا سر تن سے جدا کر دیا جائے۔ اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ایک اپنے صحابی سمجھ لیں کہ حضرت عمیر ابن عدی رضی اللہ تعالی عنہ کو باقاعدہ طور پہ تیار کر کے بھیجا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ اس سریے کو، چونکہ ایک مہم تھی، اگرچہ فرد واحد ہیں حضرت عمیر ابن عدی رضی اللہ تعالی عنہ، اکیلی ایک شخصیت ہیں، لیکن کام بہت بڑا کیا، ایک مہم تھی جسے سر کیا، اس لیے اس سریے کا نام جو ہے وہ سریہ عمیر ابن عدی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور انہوں نے جو کارہائے نمایاں سر انجام دیے ہیں ان میں پوشیدہ جو اسباق ہمارے لیے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے ہمیں رہنمائی حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ملیں گے آئندہ پروگرام میں۔